طوفان کی طرح، ہم ہیں موجوں کی طرح. کہو سبحان اللہ. ہم ہیں طوفان کی طرح، ہم ہیں موجوں کی طرح، جو مقابل آئے گا تنکا ہو بہ جائے گا. ہم کے بہتا دریا ہے یا کہ چلتا قافلہ، روکنے کو جو بڑے ہم کو طوفان پائے گا. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاضی لقال محسن صاحب زاہد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلى اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حضرات محترم، میرے پاس وقت مختصر ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے مخالف فریق کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں ان کے ہر مقرر نے بڑھ چڑھ کے بکواسات کیے. اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں میرے ذمے یہ لگایا گیا کہ مولانا اسماعیل محمدی صاحب کے جوابات آپ نے دینے ہیں. جو کچھ انہوں نے فضولیات بکی ہیں ان کے جواب آپ نے دینے ہیں. اس وقت تک میں نے مولانا اسماعیل محمدی صاحب کی سی ڈی ابھی نہیں سنی تھی. خیال تھا کہ عالم آدمی ہیں، کو بڑی علمی گفتگو ہوگی، لیکن جس وقت سی ڈی سنی تو پھر میں نے محسوس کیا کہ آج سے کئی سال پہلے والی ہی بات ابھی تک موجود ہے. حضرت سے میری ایک گفتگو اس وقت ہوئی تھی کہ جس وقت ابھی میری چھوٹی چھوٹی سی شاید داڑھی پھوٹ رہی ہوگی. حضرت قلعہ دار سنگھ میں تشریف لائے، فاروقیہ مسجد میں خطاب کیا، ساتھ مولانا امین اکاڑوی صاحب کا بھی خطاب تھا. اکاڑوی صاحب سے پہلے حضرت کا، محمدی صاحب کا یا غیر محمدی صاحب کا خطاب تھا. تو حضرت تقریر میں بار بار ایک بات پر رٹا لگا رہے تھے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے، عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے. ساری تقریر میں یہ رٹا چلا. بہرحال تقریر میں سنتا رہا. تقریر کے بعد اکاڑوی صاحب کا بھی بیان ہوا. اکاڑوی صاحب کے بیان کے بعد یہ کمرے میں بیٹھے، میں بھی وہاں پر پہنچ گیا. میں نے کہا حضرت آپ کی ایک بات کی کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ ساری تقریر میں رٹا لگاتے رہے ہیں، عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. حضرت نے خیال کیا شاید بچہ ہے، اس کو ان لفظوں کے معنی کی سمجھ نہیں آئی. حضرت اپنی معصومیت کے ساتھ مجھے معنی سمجھانے لگ گئے. میں نے کہا حضرت اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی حاجت نہیں ہے کہ آپ مجھے معنی سمجھائیں. معنی کا مجھے پتا ہے، لیکن مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہو رہا. کیا واقعی یہ بات ہے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں ہوتا. میں نے کہا حضرت اللہ رب العزت کی صفات کتنی ہیں. میں نے اتنی بات کی نا. اکاڑوی صاحب جتنے بھی عالم تھے وہ تو خیر مجھے پتا ہے، لیکن کم از کم سمجھدار اس سے ذرا زیادہ تھے، اس سے ذرا زیادہ سمجھدار تھے. جس وقت میں نے اتنی بات کی نا کہ حضرت خداوند قدوس کی صفات کتنی ہیں، تو یہ جوش میں آ کے کہنے لگے بے شمار ہیں. جس وقت میں نے بے شمار کہنا، اکاڑوی صاحب مسکرانے لگ گئے. ان کو پتا چل گیا کہ لقال محسن کدھر جا رہا ہے. اکاڑوی صاحب مسکرا دیے، وہ سمجھ گئے تھے. یہ جوش میں کہنے لگے بے شمار ہیں.
میں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں بے شمار ہیں، اور ساتھ آپ کہتے ہیں عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے، اور ان بے شمار میں قرآن و حدیث میں جتنی بھی ذکر ہیں وہ تو شمار ہو گئی نا، تو باقی ساری صفات کا پھر آپ انکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تو عدم ذکر ہے، اور اگر عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے تو آپ نے کتنی صفات کا انکار کر دیا؟ اس وقت چپ۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید اب تک کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حضرت کچھ علمی قابلیت لے کے آئے ہوں گے، لیکن آج بھی اسی پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو رڑنا بھی شروع نہیں کیا۔ وہ عدم ذکر والی بات آج بھی ہے، اس تقریر میں واضح طور پر نہیں کہا، لیکن میں بتاتا ہوں